أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى في مقام آخر: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. وقال تعالى في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نامور علماء کرام کی تقاریر اور قرآن پاک کی تلاوت کی مفت ریکارڈنگ کے لیے تشریف لائیں. ملک خالد لوہار کالونی گلی نمبر 1 نیز سلور کارخانہ بالمقابل کوکا کولا فیکٹری ملتان. فون نمبر 0300633794. شکریہ. محترم بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آپ کے کچھ ارشادات پیش کیے گئے ہیں. ان آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ شریعت اسلامی کے ماخذ 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع اور قیاس. یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کی روشنی میں مسائل حل کیے جاتے ہیں. اکابرین امت، سلف صالحین، حضرات مجتہدین کرام، اور پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ، فقہا، علماء، انہی سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں.
اور لوگوں کے پیش آمدہ مسائل کا حل انہی کے ذریعے تلاش کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے مذہب کی بنیادی اساسی اصولی کتاب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دین کے تمام اصول کو بیان فرمایا ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معیشت، معاشرت، لین دین، رہن سہن، زندگی موت کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کی تشریح اور تفسیر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جاتی ہے۔ یعنی پہلا ماخذ تو قرآن مجید ہے اور دوسرا ماخذ نبی کی سنت ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا پرفتن دور ہے۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے یہ کہا ہمیں قرآن کافی ہے، نبی کی حدیث اور سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ خود قرآن مجید کی 20 آیات ایسی ہیں جو اس بات کا پتہ دے رہی ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے نبی کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ انہی میں سے چند آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں جس طرح اللہ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ مستقل طور پر موجود ہے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اطاعت کا لفظ مستقل آیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کی اطاعت بھی بالاستقلال ضروری ہے۔ پھر اس مضمون کو کئی انداز میں بیان فرمایا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے پیغمبر فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تمہیں خدا سے محبت ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ یہ دو چیزیں، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔ اطاعت کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ پیغمبر فرما رہے ہیں اسے مانو، اور اتباع کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے جانا، کسی کے قدموں کے نشانات کے اوپر چلنا۔ تو ارشاد فرمایا فاتبعونی، جس راستے پر میں چل رہا ہوں، جو کام میں کر رہا ہوں وہی کام کرو۔ یعنی نبی کا فرمان بھی حجت ہے، نبی کا عمل بھی حجت ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے پیغمبر کے ہر عمل کو محفوظ کر کے دنیا میں جاری فرما دیا۔ آپ کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آج دنیا میں موجود نہ ہو، اللہ نے اس کی حفاظت بھی فرمائی اور اسے جاری بھی رکھا۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ ایک ایک پیغمبر کی بات آج دنیا میں محفوظ ہے، آپ کا ایک ایک عمل دنیا میں محفوظ ہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا،
آپ کا سونا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کی عبادات، آپ کا نمازیں پڑھانا، آپ کا جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانا، آپ کا حج کرنا، آپ کا میدان جہاد میں جانا، آپ کا ہجرت کرنا، آپ کا معراج کرنا، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو پیغمبر کی زندگی کی محفوظ نہ ہو۔ تو آپ کی اطاعت بھی ہے اور ساتھ آپ کی اتباع بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا پیغمبر دے دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے میرے حبیب ہم نے یہ ذکر آپ پر اتارا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا بیان آپ فرما دیں۔ یعنی قرآن پہنچانا صرف نبی کی ذمہ داری نہیں تھی، نبی صرف قاصد نہیں تھا کہ بھی ڈاکیا ہے آیا خط دے کر چلا گیا، بلکہ پیغمبر کا یہ بھی منصب تھا کہ قرآن کی وضاحت کرے، قرآن کا معنی بیان فرمائے، قرآن کا مطلب بیان فرمائے، قرآن کی تشریح کرے، قرآن کی تفسیر کرے۔ تو جب تک قرآن کی تفسیر اور تشریح نہیں ہوگی اس وقت تک قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ کے دروازے پر آؤ اور اس کے نبی کے دروازے پر آؤ، یعنی جا بجا اللہ کے اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی کی تابعداری اور اطاعت لازم اور ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کا کوئی مسئلہ وہ پیغمبر کے دروازے پر جانے کے بغیر اور نبی کی اطاعت کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی کی سنت کو مستقل ماخذ ماننا ضروری ہے۔ بلکہ میں تو یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ ہمیں صرف قرآن ہی کافی ہے اور قرآن کے علاوہ شریعت کا اور کوئی ماخذ نہیں ہے، حدیث اور سنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ لوگ ہمیں اس بات کا جواب دیں کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے جو قرآن اپنے پیغمبر پر اتارا تھا وہ یہی ہے جو آج ہمارے گھر میں موجود ہے۔ ان پر وحی تو نہیں آئی، ان کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہی قرآن خدا کی کتاب ہے، اللہ نے یہی اتارا تھا اپنے پیغمبر۔ ہمارے پاس سب سے بڑی ایک ہی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر پر یہ قرآن اتارا تو اس پیغمبر نے اپنی زبان سے ہمیں بتایا کہ یہی اللہ کا قرآن۔ اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نہ بتاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہی قرآن کتاب اللہ اور یہی کلام اللہ ہے؟ یعنی خود قرآن کو ماننے کے لیے بھی پہلے حدیث اور سنت کو ماننا پڑے گا، پھر قرآن کی حقانیت اور عظمت اور قرآن پر ایمان ثابت ہوگا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں صحابہ کے کئی سو سوالات جمع کیے ہیں۔ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسائل پوچھتے تھے، ہر بات میں آپ کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ اگر قرآن مسائل کے حل کے لیے کافی ہوتا اور یہی ایک ہی ماخذ تھا، قرآن بھی عربی تھا اور نبی کے صحابہ بھی عربی ہی تھے، تو صحابہ کو تو ضرورت نہیں تھی کہ وہ نبی کے پاس بار بار آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بات بتا دیں، یا رسول اللہ فلاں بات بتا دیں، یا رسول اللہ فلاں بات بتا دیں۔ خود قرآن مجید میں بھی کئی سوالات ہیں، یسألونک عن المحیض، یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ یسألونک یہ قرآن میں کئی جگہوں پر ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
میرے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ فإنی قریب، میں تو قریب ہوں. ایک سوال ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اور یہ تو قرآن مجید کی مشہور صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، آپ سب کو یاد ہیں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد. اس پہ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ اس پر غور فرمائیں. قل کا معنی ہے کہہ دیجئے میرے پیغمبر، آپ فرما دیجئے. آخر کیا ضرورت تھی اس بات کی؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کیا ضرورت تھی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں میرے پیغمبر آپ اپنی زبان سے کہہ دیں. اس لفظ کل پر غور کریں نا. اللہ کی توحید کا بیان ہے، اللہ خود بیان کرے اور اللہ کرتا بھی ہے. اور جیسی توحید وہ خود بیان کرتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر قل هو اللہ احد، تو میری توحید اپنی زبان سے بیان کر دے. معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی زبان حجت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کئی مقامات پر ہے قل لا املک لنفسی. یہ نبی کی زبان سے کہلوانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میرے نبی کی زبان حجت ہے اور میرا پیغمبر اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اوپر سے میرا حکم آتا ہے تو پھر میرا پیغمبر دین کی بات بتاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی زبان حجت ہے اور سنت بھی شریعت کا اصلی ماخذ ہے. قرآن کے بعد دوسرا ماخذ وہ حدیث اور سنت ہے. اور جب تک آپ حدیث اور سنت کو نہیں لیں گے اس وقت تک قرآن کی انگنت آیات ایسی ہیں کہ ان کا معنی سمجھ نہیں آتا، مطلب کا پتہ نہیں چلتا. قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، طریقے کا پتہ نہیں ہے کیسے پڑھو. پورے قرآن میں طریقہ نہیں ہے نماز کا. قرآن میں ہے آتوا الزکات، زکات دو، زکات کی تفصیل نہیں ہے، احکامات نہیں ہیں. سونے کی کتنی زکات ہے، چاندی کی کتنی زکات ہے، گھوڑوں کی کتنی زکات ہے، گائے کی کتنی زکات ہے، کاروبار کی کتنی زکات ہے، تفصیل نہیں ہے. قرآن میں ہے حج کرو، تفصیل نہیں ہے. قرآن میں ہے عمرہ کرو، عمرے کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں ہے جہاد کرو، جہاد کے احکامات مکمل نہیں ہیں. قرآن مجید میں ہے حلال کھاؤ، حرام سے بچو. حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے، قرآن میں نہیں ہے. گدھا حرام ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ گدھا حرام ہے. کون سا پرندہ حلال ہے، کون سا جانور حلال ہے، کون سا حرام ہے، قرآن میں نہیں ہے. جانور حلال ہوتا ہے ذبح کرنے سے، ذبح کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. کیسے ذبح کرو جانور کو؟ قرآن میں ہے مکے کے کافروں نے پیغمبر کو مکے سے نکالا، پیغمبر ایک شخص کو ساتھ لے کر اپنا ساتھی بنا کر غار میں چلا گیا. قرآن نام نہیں بتاتا وہ شخص کون ہے. قرآن میں ہے غزوہ تبوک سے 3 آدمی پیچھے رہ گئے، وہ نہیں جا سکے. اللہ تعالیٰ خفا ہو گیا، یہ 3 آدمی کیوں نہیں گئے جہاد پر؟ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، 3 آدمی. تینوں آدمیوں کا قرآن میں نام نہیں ہے. وہ کون سے لوگ تھے؟ اس طرح کی بے شمار آیات ہیں قرآن مجید میں کہ جب تک آپ حدیث کے دروازے پر نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ کو قرآن کا معنی اور مطلب سمجھ نہیں آئے گا. قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کا جاننا لازمی ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے 2 چیزیں دی ہیں، ایک قرآن اور ایک اسی کے مثل ایک اور چیز، اس کا نام ہے حدیث. اور قرآن نے اسے حکمت بھی کہا ہے، قرآن اسے حکمت بھی کہتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میرا پیغمبر کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے اور انہیں حکمت بھی سکھاتا ہے. یہ حکمت حدیث ہے.
قرآن مجید میں ہے کہ جب کوئی آدمی بدکاری کرے، زنا کرے، اسے 100 کوڑے مارو، یہ غیر شادی شدہ کی سزا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث میں فرمائی ہے کہ جب کوئی غیر شادی شدہ بدکاری کرے اسے 100 کوڑے مارو، اور جب کوئی شادی شدہ بدکاری کرے تو اسے رجم کرو، سنسار کر دو۔ ایک فتنہ اٹھا، انہوں نے کہا حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قرآن سے دکھاؤ، قرآن میں لکھا ہوا ہو کہ سنسار کا حکم ہے۔ اس پر آج کل بحث ہو رہی ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کے بعد شریعت کا دوسرا بڑا ماخذ وہ سنت ہے۔ اگر آپ اسے چھوڑیں گے تو بہت ساری قرآن کی آیات کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ شریعت کا تیسرا ماخذ، اس کا نام ہے اجماع۔ اجماع کا مطلب یہ ہے صحابہ کا اجماع۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ کا اجماع بھی حجت ہے۔ اب اجماع سے پہلے صحابہ کا مقام سمجھیں۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، نبی کی حدیث کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا اگر آپ صحابہ کو نہیں مانتے تو قرآن کہاں سے لائیں گے؟ میرے سامنے تو قرآن نازل ہوا نہیں ہے، نہ آپ کے سامنے نازل ہوا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، خدا نے اسے اتارا، نبی کے دل پر اتارا، لکھ کر بھی نہیں بھیجا۔ کتاب تو نہیں آئی نا آسمان سے، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا۔ قرآن کلام الہی ہے، اللہ نے اسے خود پڑھا۔ اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے اسے خود لکھا۔ ایک حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی چند آیات ایسی ہیں وہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ہیں، اور لوگوں کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے اللہ نے انہیں خود لکھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ انہی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، بڑا بد نصیب آدمی ہے، اللہ نے خزانہ دیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ یہ یاد کرتا ہے نہ ان آیات کو پڑھتا ہے۔ بلکہ فرماتے تھے سونے سے پہلے ضرور پڑھا کرو، اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ہیں، اور اللہ نے وہ کسی کو نہیں دیے، وہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی، اور حضور کی نسبت سے اللہ نے ہمیں بھی دے دی۔ عرش کا خزانہ ہے، کسی کو نہیں دیا گیا۔ خاص آیات ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، ان کی اللہ خود تلاوت کرتا ہے، اللہ خود پڑھتا ہے، اور اللہ کے ملائکہ سنتے ہیں۔ اور 2000 سال پہلے اللہ نے انہیں خود تحریر فرمایا۔ وہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اور یہ وہ آیات ہیں کہ ان آیات کے برابر آیات نہ تورات میں ہیں، نہ زبور میں ہیں، نہ انجیل میں ہیں، نہ باقی قرآن میں ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، یہ سب کو یاد ہونی چاہیے۔ اور اس میں آخری دعا ہے، وہ بڑی زبردست دعا ہے، وہ یعنی اللہ خود سکھا رہا ہے کہ میرے بندے جب غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، مجھ سے معافی مانگنا، اور معافی کا طریقہ بھی میں خود بتا رہا ہوں، الفاظ بھی خود بتا رہا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے نا، چاچا اللہ وسائق اٹھا، چاچا تو سمجھا پائیں، جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور وہ درخت کا پھل کھا بیٹھے تو وہ جنت کا لباس اتر گیا تو درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا۔ جسم کو ڈھانپنا یہ فطری چیز ہے، انسانی تقاضا ہے فطرت کا، شرم کا، حیا کا، کہ آدمی اپنے سطر کو چھپائے۔ اور جب آج بات بھی یاد رکھیں
یہ سطر کو چھپانا ہماری شریعت میں فرض نہیں ہے. یہ آدم علیہ السلام ابھی جنت میں ہیں, ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے, ابھی کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی, کوئی نبی نہیں آیا, کوئی کتاب نہیں آئی, کوئی حکم نہیں آیا. نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ جہاد ہے, نہ صدقات ہے, نہ حلال حرام کے احکامات ہیں, نہ زمین ہے, نہ زمان ہے, نہ مخلوق ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آدم کو بنایا, جنت میں ٹھہرایا, منع کیا اس درخت کا پھل نہیں کھانا, کھا بیٹھے. شیطان نے ابھارا اماں حوا کو, اس کا پہلے ذہن صاف کروں. عورتیں بیچاری جلدی پھٹک جاتی ہیں, سطحی سوچ ہوتی ہے نا عورتوں کی, عورتوں کی سوچ سطحی ہوتی ہے. ایک جگہ میں نے کہا یہ جو عورتیں ہیں نا, ان کا دماغ, ان کی عقل جو ہے نا وہ ناقص ہے, عقل ان کی ناقص ہے. جیسے یہ درس سے درس ہو رہا تھا تو ساتھ مستورات کا بھی انتظام تھا, آواز جا رہی تھی, تو کسی بہن نے مجھے رکا لکھا, پرچی لکھی کہ پہلے تو ہم لوگوں سے یہ باتیں سنتی تھی, آج ہم نے یہ بات آپ سے بھی یہ بات سن لی کہ ہماری عقل ادھوری ہے. اتنی ہم پریشان ہوئی کہ جو بات عقل ادھوری ہے وہ سن کر پریشانی میں وہ بھی جاتی رہی کہ واقعی ہماری عقل ادھوری ہے. ہم نے کہا لوگوں کی بات ہے, جب آپ نے یہ بات کہہ دی, معلوم ہوتا ہے کوئی بات ہے, تو یہ بات آپ نے لوگوں سے سنی سنائی بات کہہ دی ہے, یہ واقعی اس کی کوئی دلیل ہے کہ عورتوں کی عقل ناقص ہوتی ہے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ میں کون ہوتا ہوں ایسی بات کہنے والا, میری کیا حیثیت ہے؟ عورتوں کی عقل بھی ادھوری ہے, عقل بھی ناقص ہے, دین بھی ناقص ہے. اور معاف کیجئے میں یہ بات نہیں کہہ رہا, یہ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے, اور یہ حدیث بھی بخاری کی ہے. عورتوں سے بات چیت کا دوران آپ تشریف لے گئے, آپ نے فرمایا عورتوں کو ڈرایا, اللہ سے ڈرو, نہ شکری نہ کرو, اور اللہ کے نام پر مال دیا کرو. میں نے دیکھا عورتیں زیادہ جہنم میں جا رہی تھیں, یہ باتیں فرمائی. تو پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ عورتیں ناقصات العقل والدین ہیں, ان کی عقل بھی ناقص ہے, ان کا دین بھی ناقص ہے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے, عقل تو پوری ہے, ان کی کیسے ناقص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ سنا نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ کیا کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آدھی ہے. تو گواہی دینے میں عقل کا تعلق ہے نا, بات نہیں سمجھے؟ عورت کی گواہی آدھی, مرد کی گواہی پوری. تو آپ نے فرمایا میں نے تو یہ نہیں کہا, یہ تو اللہ فرما رہے ہیں ان کی گواہی آدھی ہے, معلوم ہوتا ہے ان کی عقل آدھی ہے. اور پھر ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے, کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے میرے صحابہ, تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سارا مہینہ یہ نماز نہیں پڑھ سکتی؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو ہے. تو ارشاد فرمایا تو پھر ان کا دین بھی ناقص ہوا, ان کی عقل بھی ناقص ہے, ان کا دین بھی ناقص ہے. یہ اللہ اور اس کے نبی کا بتائی ہوئی بات ہے, اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. اللہ نے بنایا کسی کو کیسے بنایا, کسی کو کیسے بنایا. تو شیطان نے جنت میں, اس نے بھی اماں حوا کو پہلے جو ہے نا وہ ورغلایا. یہ بات یہ جلدی آئے گی قابو میں, اور پھر باب آدم کو یہی سمجھائے گی, مرد کی مجبوری تو عورت ہے نا جی. اس نے اماں کے دل کو بہلایا, اماں نے بابے کو کہہ دیا. خیال یہ کیا ڈالا, هل ادلکم علی شجرۃ الخلد, یہ جو درخت ہے سارے پھل ساری چیزیں ہم کھا رہے ہیں جنت میں, اسے کیوں نہ کھائیں؟ کہا اس سے منع کیا گیا ہے, اس کے قریب نہیں جانا. ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین, نا انصاف بن جاؤ گے, اس کے قریب نہیں جانا, منع کیا ہے. میں نے کہا ہمارے بابے کو, اللہ کا بندہ چکھ تو لیں, کہتے ہیں ایسا درخت ہے, یہ ایسا درخت ہے جو اس کا پھل کھاتا ہے نا وہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے. اسی لیے تو کہا یہ نہ کھائیں ہمیشہ نہ رہیں ادھر, اس کو کھا لیں ہمیشہ ادھر ہی رہیں گے. بس اس نے کہا
بابا بیچارہ اس کی باتوں میں آ گیا، یہی غفلت ہوئی، بس اس کی باتوں میں آ گیا۔ اللہ کی بے انتہا رحمتیں ہوں، اللہ کی بے انتہا رحمتیں ہوں، بے انتہا کرم نوازیاں ہوں، اور زیادہ درجے بلند ہوں سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے۔ یہ بڑے عظیم آدمی تھے، بڑے فراست والے بندے تھے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے عورتوں کی ہر بات نہ مانا کرو، یہ ناقصات العقل والدین ہیں، ان کی عقل بھی ناقص ہے، ان کا دین بھی ناقص ہے۔ ان کی اگر ہر جائز بات کو مانو گے تو یہ ناجائز بات بھی منوا لے گی۔ کبھی کبھی جائز بات بھی ان کی چھوڑ دیا کرو، ان کو پتہ رہے کہ بھئی یہ ہر بات نہیں مانتا، جائز نہیں مانتا، ناجائز کدھر مانے گا۔ یہ حضرت علی کا ارشاد ہے۔ علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ ناراضگی کا اظہار فرما دیا۔ ازواج مطہرات کا مقام کتنا اونچا ہے، کائنات کی عورتیں جمع ہوں، محمد کی کسی بیوی کے مقام کا مقابلہ تو نہیں ہے، نہ علم میں، نہ عمل میں، نہ زہد میں، نہ تقوی میں، نہ خشیت میں، نہ عفت میں، کسی چیز میں نہیں ہے۔ انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہمیں یہ دے دو، یہ کپڑے دے دو، پیسے دے دو، خرچہ تھوڑا ہے، غلام باندیاں دے دو، اتنا مال غنیمت میں آ رہا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، آپ خفا ہو گئے، قسم کھائی 1 مہینہ گھر نہیں آؤں گا۔ اوپر چلے گئے، مسجد چلے جاتے تھے، اوپر ایک کمرہ تھا بالا خانہ، اس پہ تشریف لے جاتے، پورا مہینہ گھر تشریف نہیں لائے۔ اور صحابہ اتنے پریشان ہوئے، خاص کر سیدنا صدیق اور سیدنا فاروق، یہ 2 آدمی، ان کی بیٹیاں تھیں پیغمبر کے گھر، پریشان اس لیے تھے کہ کہیں ہماری بیٹیوں سے شان اقدس میں گستاخی تو نہیں ہو گئی۔ اور وہ میں حدیث پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، صدیق کے ایمان کا اندازہ فرمائیں۔ صدیق اور فاروق یہ دونوں شخص دربار نبوی میں حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا صدیق فاروق کیسے آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہماری بیٹیوں سے گستاخی ہوئی ہے، اگر ہماری بچیوں سے شان اقدس میں گستاخی ہو گئی ہے تو ہمیں اجازت دیں، ہم اپنی بیٹیوں کے سر قلم کر دیتے ہیں۔ خدا را سوچیں ایسا کون کہتا ہے؟ لیکن بیٹی سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی آقا سے محبت ہے۔ آپ اولاد والے ہیں، دل پر ہاتھ رکھیں، ایسی بات کہنا تو چھوڑے، کوئی آدمی ایسی بات سوچ سکتا ہے؟ یہ صدیقی عشق ہے، یہ فنا فی الرسول کا وہ مقام ہے، اس مقام پر کوئی آدمی نہیں پہنچا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ اماں کے کہنے پر ہمارے بابا جان نے وہ پھل کھایا، جنت کا لباس اتر گیا۔ فطری تقاضا ہے، اب تک کوئی حکم نہیں آیا، شریعت نہیں آئی، لوگ نہیں آئے، امتیں نہیں آئیں، پیغمبر نہیں آئے، دنیا کا نظام نہیں شروع ہوا، بابا جنت میں ہے، جو ہی لباس اترا فوراً انہیں یہ احساس ہوا ہمارا سطر کھل گیا ہے، کسی طریقے سے سطر کو چھپائے۔ جنت کے درختوں کے پتے لے کر بابے نے سب سے پہلے اپنا سطر ڈھانپا۔ یعنی جو آدمی سطر نہیں چھپاتا یہ تو کچھ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ انسان تو بڑا مقام ہے انسان کا تو۔ اور یہ بھی یاد رکھے، ہر دور میں اور ہر پیغمبر کی شریعت میں سطر چھپانا فرض رہا ہے، ہر دور میں۔ یہ 2 چیزیں ہیں، الگ الگ لوگ ان کو ملا دیتے ہیں، کچھ دوستوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں جان بوجھ کے کرتے ہیں یا کیا۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے سطر، ایک ہے حجاب، 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے سطر، ایک ہے حجاب۔ مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک، عورت کا سطر پورا جسم، صرف ہاتھ، چہرہ اور پاؤں، وہ بھی محرم کے سامنے کھول سکتی ہے۔ ہاتھ، پاؤں اور چہرہ محرم کے سامنے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، سگی پھوپھی بھتیجا ہے، سگی ماسی، خالہ، بھانجا ہے، یہ محرم ہے۔ ساس ہے، داماد ہے، محرم ہے۔ باقی یہ چچا زاد بہن، مامو زاد بہن، خالہ زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، اور پتنی فلاں چچا زاد کی بیٹی کے بیٹے کے بیٹے، یہ جو سارے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، شریعت کہتی ہے ان سے پردہ ہونا چاہیے، غیر محرم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دائمن خاوند کے علاوہ دائمن عورت کے ساتھ، دائمن جس مرد کا نکاح حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس سے پردہ بھی نہیں ہے۔
بھائی سے نکاح حرام ہے تو پردہ نہیں ہے، بیٹے سے نکاح نہیں ہے تو پردہ بھی، پھپھی بھتیجے کا نکاح حرام ہے تو پردہ بھی، خالہ بھانجے کا نکاح حرام ہے تو پردہ بھی، ساس اور داماد کا نکاح حرام ہے تو پردہ بھی نہیں ہے۔ جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ لازم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بہنوئی سے بھی پردہ ہے، سالی کا بہنوئی سے بھی پردہ ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ جی بیوی کے ہوتے ہوئے سالی سے نکاح تو نہیں ہوتا، لیکن یہ جو نکاح نہیں ہوتا یہ وقتی ہے، دائمی نہیں ہے۔ آج اگر اس آدمی کی بیوی مر جائے یا اسے طلاق دے دے تو یہ آدمی سالی سے شادی کر سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اسی طرح چاچے کی بیوی سے، مامے کی بیوی سے، مامے اور چاچے کے نکاح کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، ان سے بھی پردہ ہے۔ جس سے دائماً ابدا ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اس سے ہمیشہ کے لیے پردہ بھی نہیں ہے، اور جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ لازم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے حجاب، وہ ہے ستر۔ دو باتیں بتا رہا ہوں۔ ستر، مرد کا ستر ناف سے گھٹنے تک، عورت کا پورا جسم ستر ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اور ایک ہے حجاب۔ ستر کا حکم، ستر چھپانے کا حکم ہر دور میں رہا ہے، سمجھے بات کو؟ ہر دور میں حکم ہے اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ۔ آدم کی شریعت میں یہی حکم تھا، نوح کی شریعت میں یہی حکم تھا، داؤد کی شریعت میں یہی حکم تھا، ابراہیم کی شریعت میں یہی حکم تھا، اسماعیل کی شریعت میں یہی حکم تھا، موسیٰ کی شریعت میں یہی حکم تھا، عیسیٰ کی شریعت میں یہی حکم تھا، اور جناب محمد کریم علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیمات تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں یہی حکم تھا، ستر چھپاؤ، ستر چھپاؤ۔ تصویر چہرے بھی بنے ہو، پیرے نہیں تصویر بنے ہو، تصویریں تو بنے ہو نا، تصویریں بنانے ویسے شوقین ہی بڑے ہیں ماشاءاللہ۔ عجیب دور آیا ہے بھائی، مکان کی تصویر، مسجد کی تصویر، پہاڑوں کی تصویر، درختوں کی تصویر، پرندوں کی تصویر، انسانوں کی تصویر، زندہ کی تصویر، مردے کی تصویر، میت کی تصویر، جنازے کی تصویر، قبر کی تصویر، انسانوں کی تصویر، جانوروں کی تصویر، کتوں کی بھی تصویر، کتے اٹھائے ہوئے ہیں، تصویر بن رہی ہے ساتھ۔ عجیب دور ہے ہمارا۔ تو تصویر چہرے کی بنتی ہے نا کہ پاؤں کی بنتی ہے؟ اب برقع بھی پہنا ہوا ہے، چہرہ بھی کھولا ہوا ہے، یہ کیسا پردہ ہے بھائی؟ تو سارا رولا تو چہرے میں ہی ہے، چہرے کو چھپانا ہے، چہرے کو۔ تو ستر کو چھپانا فرض ہے۔ ستر کا چھپانا ہر شریعت میں فرض رہا ہے، ہر پیغمبر کے دور میں فرض رہا ہے۔ کسی دور میں یہ حکم نہیں تھا کہ ننگے پھرتے رہو، اسے ستر کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے حجاب۔ حجاب کا معنی ہے عورتوں کا اپنے چہرے کو چھپانا، جسم تو چھپا ہوا ہے سارا، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن اس لباس کے علاوہ ایک اور بڑی چادر لے لے، برقع لے لے، اس چادر کا گھونگھٹ بنا لے، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ چادر سر کے اوپر سے، برقع سر کے اوپر سے ایسے لٹکائیں کہ چہرہ چھپ جائے۔ ابن عباس فرماتے ہیں صرف دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کھلی رہے، بعض کہتے ہیں دو آنکھیں اتنی کھلی رہیں۔ ہمارے ہاں بڑا اچھا اس کا سلسلہ ہے، وہ ایک سوراخوں والی جالی لگا دیتے ہیں کہ چلنے پھرنے میں راستہ نظر آئے۔ برقع پہن لے بی بی برقع پہن لے، چادر پہن لے اور سارے جسم کو ڈھانپ لے، اسے حجاب کہتے ہیں، اسے ستر کہتے ہیں۔ ستر ہر دور میں فرض ہے، اسے چھپایا جائے اور پردہ کیا جائے، یہ شریعت محمدیہ کا حکم ہے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں سمجھ آ رہا؟ جو بندہ ستر نہیں چھپاتا وہ بھی مجرم ہے، اور جو عورت پردہ نہیں کرتی، چہرہ نہیں چھپاتی، یہ بھی مجرمہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ستر اور حجاب کا فرق بتا رہا ہوں۔ ستر چھپانا مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، اور پردہ کرنا، حجاب کرنا، یہ صرف بیویوں پر فرض ہے، اور تم مردوں کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ پردے کریں۔ فرق سمجھ آیا ہے یا نہیں سمجھ آیا؟
تو بات آگے نکل گئی. میں کیا کر رہا تھا؟ پھر بابے کا جب لباس اترا تو خود بخود احساس ہوا میرا سطر کیوں کھل گیا. تو جنت کے درختوں کے پتے لے کر باب آدم علیہ السلام نے اپنے سطر کو ڈھانپا. اللہ نے پھر دنیا میں اتارا اور رو رہے ہیں یہ کیا ہو گیا. فرمایا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا. اب بڑے آدمی، پہلے انسان، پہلے پیغمبر، اللہ کے نمائندے، خلیفۃ اللہ، ساری باتیں. جو زیادہ مقرب ہوتا ہے تنبیہ بھی زیادہ ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے وہاں حجت زیادہ ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے نا یار کوئی اور یہ کام کرتا تو نہ کرتا، کم از کم تیرا میرے ساتھ کتنا تعلق ہے. اس کو کہتے ہیں حسنات الابرار، حسنات الابرار سیئات المقربین. ابرار لوگوں کا، ابرار ایک بڑا منصب ہے. ابرار لوگوں کی حسنات بھی، ابرار لوگوں کی حسنات یہ مقربین کی سیئات ہیں. ہمارے جیسا کوئی آدمی کوئی چھوٹی موٹی بات کرے تو تنبیہ نہ ہو، لیکن جو مقرب لوگ ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہے. ان کی چھوٹی سی بات بھی بڑی سمجھی جاتی ہے. اس لیے اس چھوٹی بات کو بڑا کر کے کہا کہ میرے پیغمبر آدم تجھے تو اللہ کے خوف سے اتنے روئے کہ چہرے مبارک پر آنسو کے بہنے کی نالیاں پڑ گئیں. اندازہ کریں اللہ سے کتنے ڈرتے تھے. یہ اللہ کی عظمت کا اندازہ فرمائیں آپ. اب رو رہے ہیں. اور روایات میں آتا ہے جنت سے آئے تھے، سفید جسم تھا. اب دنیا میں آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بھی کالا سیاہ ہو گیا. اب جسم کو دیکھیں اور سوچیں اور خیال مبارک آئے کہ اللہ کے حکم کی، ایک حکم کی لغزش ہو گئی، بھول ہو گئی. ایک حکم کو نہ ماننے کی اتنی سزا ہے. پتہ نہیں جو لوگ بار بار دن رات گناہ کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا. رو رہے ہیں. اب حوا کو آدم سے جدا کر دیا، الگ رہو. اس لیے کہ مرد کو تسکین تو عورت سے ملتی ہے. الگ الگ رہو دونوں. وہ ادھر رو رہی ہے اماں، بابا ادھر رو رہا ہے. جب اللہ متوجہ ہوا نا، فتاب علیہ، متوجہ ہوا اور اپنے بندے کی عاجزی اور انکساری اور رونا دھونا پسند آیا تو پھر متوجہ ہوا اور اللہ نے توبہ قبول کرنے کا جب ارادہ فرمایا تو آدم علیہ السلام کو توبہ کے اور دعا کے الفاظ بھی خود سکھائے کہ میرے بندے مجھ سے ان الفاظ میں مانگو. یہ اس کی بڑی عنایت ہے یا نہیں ہے؟ دعا سکھائی. اب دعا پڑھ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ پڑھ رہے ہیں یا اللہ یہ جسم کالا ہو گیا، یہ کبھی سفید بھی ہوگا. فرمایا ہاں 3 روزے رکھو ہر مہینے. 3 روزے رکھے ایام بیض. 3 روزے کون سی تاریخ کو ہوتے ہیں؟ ہر چاند کی 13، 14، 15 کو حضرت آدم علیہ السلام نے روزے رکھے، دعائیں کی. اللہ نے ساری لغزش کو دھو دیا، رحمت کی چادر پہنا دی. اللہ اکبر کبیرہ. اور روزے رکھنے سے جسم مبارک بھی دوبارہ سفید ہو گیا. اسی وجہ سے ان روزوں کو ایام بیض کہتے ہیں، سفیدی کے روزے. ایک تو اس لیے کہ وہ 13، 14 کی جو رات ہے چاند کی، چاندنی، چاند خوب روشن ہوتا ہے، رات سفید ہوتی ہے، چمک رات. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے روزے ہیں جو رکھے گا اللہ اس کا دل سفید کر دے گا، گناہ مٹ جائیں گے. اللہ والے نیک لوگ رکھتے ہیں، ابھی بھی رکھتے ہیں ہر مہینے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی رکھا کرتے تھے ہر مہینے، بلکہ آپ تو اکثر رکھتے تھے. جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، سوموار کا روزہ رکھتے تھے، جمعہ کا روزہ رکھتے تھے، ایام بیض کے روزے رکھتے تھے. حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ آپ نے مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی شروع کر دیے. اب مسلسل روزے کون رکھ سکتا ہے بھائی؟ کون رکھ سکتا ہے؟ صحابہ مسلسل روزے کمزور ہونا شروع ہو گئے. تو ایک دن آپ نے دیکھا کہ یہ سارے لوگوں کو کیا ہو گیا، کمزور ہو رہے ہیں. ارشاد فرمایا میرے صحابہ کیا ہے، کھانا نہیں کھاتے؟ کہا یا رسول اللہ ہم تو روزے رکھتے ہیں اس وجہ سے کمزور ہو رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے روزے رکھو؟ کہا یا رسول اللہ کہا تو کسی نے نہیں ہے،
آپ جو روزے رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں. ارشاد فرمایا میرا مقابلہ کرتے ہو, اللہ یطعمنی ویسقین, میرا اللہ تو مجھے کھلاتا بھی ہے, مجھے پلاتا بھی ہے. ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو محمد کے مقام, ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو محمد کے مقام کو پہنچ سکے. آئندہ مسلسل روزے نہ رکھا کرو. سب سے بڑا روزے دار داؤد علیہ السلام تھا. صوم داؤدی سے بڑھ کر کوئی روزہ نہیں ہے. وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کرتے تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کرتے تھے, پوری زندگی. اس سے بڑھ کر کوئی روزہ دار نہیں ہو سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ کو کوئی بات پسند آتی ہے تو اللہ اپنے بندوں کو دعا کا طریقہ بھی خود بتاتا ہے. سورۃ بقرہ کی یہ جو آیات ہے جن کی فضیلت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ہیں, اس میں دعا ہے, اور دعا اللہ کی خود اپنی بتائی ہوئی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اللہ ہم بھول جائیں تو بھی نہ پکڑنا, خطا ہو جائے تو بھی نہ پکڑنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اے اللہ, جس طرح پہلے لوگوں پر عذاب آئے, پہلے لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالے, ہم اس کے متحمل نہیں ہیں کہ ہم اسے اٹھا سکیں. مہربانی فرما ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ فرما. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, ہمیں ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. واعف عنا, معاف فرما. اے اللہ ہمیں واغفر لنا, بخشش فرما. وارحمنا, رحم فرما. انت مولانا, تو ہی تو ہمارا مولا ہے, تیرے سوا کون ہے, تو ہی تو ہمارا مولا ہے. میدان جنگ میں کافر نے نعرہ لگایا تھا, میدان جنگ میں, لنا عزا ولا عزا لکم, عزا ہمارا خدا ہے, وہ ہماری مدد کرے گا, تمہاری مدد کوئی نہیں کرتا. مسلمانوں تم بے یار و مددگار ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. آپ نے فرمایا جلدی جواب دو. یا رسول اللہ کیا کہیں؟ فرمایا تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم, میرا اللہ مولا ہے, اللہ میری مدد کرے گا, تمہاری مدد نہیں کرتا. تو ہمارا مولا تو اللہ ہے نا. نعم المولا و نعم النصیر, بہترین مولا وہی ہے, بہترین امداد کرنے والا اور بہترین کارساز وہی ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, اے اللہ تو ہی مدد فرما. یہ دعا اللہ کی اپنی بتائی ہوئی ہے. رات کو سونے سے پہلے یہ آیات پڑھا کریں. جو پڑھ کر سوتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بات دور چلی گئی اور واپس آ رہے ہیں. پتہ ہے کیا بات چل رہی تھی؟ یاد ہے یا نہیں ہے یاد؟ بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن لکھا ہوا تو آیا نہیں ہے, اللہ نے اتارا اور جبرائیل کے ذریعے سے اتارا اور قلب مصطفیٰ پر اتارا. نبی کے سینہ اقدس میں قرآن یاد کرا دیا. پیغمبر نے جن لوگوں کو قرآن دیا, پیغمبر علیہ السلام نے جن لوگوں کو قرآن پڑھایا, پیغمبر نے قرآن جن کے حوالے کیا, پیغمبر نے قرآن جنہیں سمجھایا, پیغمبر نے جنہیں مقرر فرمایا کہ تم قرآن لے کر لکھو, انہوں نے لکھا, اکٹھا کیا, جمع کیا, پڑھا, پڑھایا, پھیلایا, پوری دنیا میں پہنچایا. وہ تو صحابہ ہیں. اگر صحابہ حجت نہیں ہے تو پھر قرآن کیسے حجت ہے؟ بات یہ سمجھا رہا ہوں. ہم میں سے کسی نے حضور کو دیکھا ہے؟ ہمارے آبا و اجداد نے دیکھا ہے؟ ہمارے پاس قرآن کیسے آیا ہے؟ صحابہ کی باتیں حجت نہیں ہیں, صحابہ کا اجماع حجت نہیں ہے. قرآن تو صحابہ نے لکھا ہے. قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے آپ سے پڑھا ہے. ایک ایک آیت پڑھتے تھے, ایک ایک لفظ پڑھتے تھے, ایک ایک آیت کا معنی پوچھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. کوئی درختوں کے پتوں پر لکھتا ہے, کوئی ہرن کی جھلی پر لکھتا ہے, کوئی لکڑی کے تختوں پر لکھتا ہے, کوئی پتھر کی چٹان پر لکھتا ہے, کوئی جناب اونٹ کی کھال پر لکھتا ہے. زیادہ کاغذ شاغذ کا تو دور تھا نہیں, تھوڑے تھوڑے کاغذ بھی تھے, زیادہ نہیں تھے. ان چیزوں پر قرآن لکھتے تھے, اکثر زبانی پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے. اب صحابہ کو چھوڑیں تو قرآن کہاں سے لائیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر جس آدمی سے آخری قرآن مجید سنا, آخری آدمی
جس کے ساتھ آپ نے قرآن کا دور فرمایا، آخری دور آپ ہر سال دور فرماتے تھے، اور آپ کے اکثر جو دور تھے قرآن کے وہ جبرائیل علیہ السلام سے ہوتے تھے. ہر سال جبرائیل رمضان میں آتے تھے، آپ سے دور فرماتے تھے. ایک قرآن جبرائیل پڑھتے تھے، آپ سنتے تھے، پھر آپ تلاوت فرماتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے ہر سال. جب آپ کی زندگی مبارک میں آخری رمضان آیا تو آپ نے جبرائیل سے 2 دور فرمائے. 2 قرآن آپ نے سنائے، 2 قرآن جبرائیل نے سنائے. اور آپ نے اصحاب پیغمبر میں سے قرآن کا آخری دور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ فرمایا. کس سے فرمایا؟ زید بن ثابت یہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. اس کو عربی آتی تھی، عبرانی آتی تھی، سریانی آتی تھی. اور یہود و نصارہ کی زبان وہی تھی، عبرانی اور سریانی. آپ نے اس کو فرمایا زید ان کی زبان سیکھو اور پھر ان کے ساتھ بات چیت کیا کرو. تو حضرت نے زبان سیکھی اور فرماتے ہیں میرے آقا کی دعا کا صدقہ ہے کہ میں زبان بھی جلدی سیکھ گیا. مجھے اہل کتاب کی زبان آتی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل کتاب کو خط لکھتے تھے تو وہ خط یہی زید بن ثابت لکھتے تھے اور انہی کی زبان میں لکھتے تھے اور پھر ترجمانی بھی یہی کرتے تھے. اس کے ساتھ آپ نے یہ بڑے بہترین کاتب تھے. علامہ طبری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 40 صحابہ اور ایک روایت میں 60 صحابہ آپ کے کاتبین وحی ہیں. طبری کا بیان یہ ہے کہ 60 صحابہ کتابت کرتے تھے، لکھتے تھے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اس طرح کے خاص لوگ یہ کاتب تھے. لیکن طبری کہتے ہیں کہ سب سے بہترین کاتب، سب سے عمدہ ترین کاتب ہوتا ہے نا جی، کاریگر تو سارے ہوتے ہیں نا، لیکن کوئی زیادہ تکڑا ہوتا نہیں ہوتا. کسی نے ہماری مسجد بنائی وہ بھی تو کاریگر ہے، مستری ہے نا. لیکن کسی نے مسجد نبوی بنائی، کسی نے حرم کعبہ پر کام کیا ہے نا جی. طبری کہتے ہیں سارے کاتب آپ کے اچھے تھے، قرآن لکھتے تھے، لیکن 2 کاتب سب سے عمدہ تھے. آپ کے کتابت کرنے والے ساتھیوں میں سے، کاتبین وحی میں سے 2 عمدہ قسم کے کاتب تھے، اعلیٰ درجے کے. ایک حضرت زید بن ثابت، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. بہترین کاتب تھے. یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے. زبانی پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے. 10,000 سے زیادہ صحابی آپ کے سامنے قرآن کا حافظ تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ قرآن کی حافظہ تھیں، سیدہ بی بی حفصہ قرآن کی حافظہ تھیں، سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا قرآن کی حافظہ تھیں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن جراح، زید ابن ثابت، ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود، یہ قرآن مجید کے حفاظ تھے، سارے حافظ تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا. حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. خلیفہ بنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. صدیق خلیفہ بنے، تمام صحابہ نے آپ کی خلافت پر اتفاق کیا. یہ صحابہ کا اجماع ہے. اور جس مسئلے پر صحابہ جمع ہو جائیں اسے صحابہ کا اجماع کہتے ہیں. اور اس اجماع کا منکر بے دین ملحد کافر ہے. ایک صحابی محفوظ ہے اور جملہ صحابہ معصوم ہیں. تمام صحابہ جس کام پر جمع ہو جائیں وہ کام اتنا صحیح ہے کہ ایسے ہے جیسے معصوم لوگوں کا کام ہوتا ہے. تمام صحابہ کو اللہ غلطی پر جمع نہیں کرتا. یہ اصول کی بات عرض کر رہا ہوں. صدیق کی خلافت پر صحابہ کا اجماع ہے. صدیق اکبر وہ پہلا شخص ہے جس نے قرآن مجید کو اس کتاب کی شکل میں جمع کیا، اکٹھا. دور نبوت میں قرآن پاک اس طرح جمع نہیں تھا کتاب کی شکل میں. مختلف ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا، کوئی کہیں لکھا ہوا ہے، کوئی کہیں لکھا ہوا ہے، کوئی کہیں لکھا ہوا ہے. صدیق اکبر وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو یکجا کیا، تدوین کی، مدون کیا، اکٹھا کیا، یکجا کیا. تدوین کا معنی اکٹھا کرنا. جزوی کتابت دور نبوت میں تھی لیکن اکٹھی کتابت نہیں ہوئی تھی. زبانی لوگ پڑھتے پڑھاتے. اب آپ بتائیں جو شخص صدیق اکبر کی عزت و عظمت و شرافت و صحابیت کو نہ مانے وہ صدیق کے جمع کردہ قرآن کو کیسے مانے گا؟ کہتے ہیں صحابہ کا اجماع حجت نہیں ہے. صدیق نے قرآن جمع کیا اور اسی زید ابن ثابت کو مقرر کیا
زید تو نے حضور سے آخری قرآن سنا تھا، میں تجھے مقرر کرتا ہوں آؤ اور اللہ کے قرآن کو جمع کرو۔ دو دو شہادتیں جو بندہ لائے، ایک آیت پر دو گواہیاں لائے گا۔ قرآن جمع کرنے کا اصول یہ بنایا، ایک آیت ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اس پر دو گواہ ہیں۔ کتنی گواہیاں؟ لیکن یہ یاد رکھیں، میں فنی بات بتا رہا ہوں، عام دوستوں کو پتہ نہیں چلتا ان باتوں کا، لکھے پڑھے لوگوں کو بھی یہ بات فائدہ دے گی۔ دو گواہوں کا یہ مطلب نہیں تھا کہ دو حافظ آئیں دو آیتیں سنا دیں، ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ تو دور نبوت میں ہزاروں حافظ تھے، بات نہیں سمجھ آئی۔ دو گواہوں کا مطلب یہ تھا کہ جو آدمی آئے گواہی دینے کے لیے، جو صحابی آئے، وہ اپنا مخطوطہ لے کر آئے، وہ لکھی ہوئی تحریر پتھر پر ہے، چٹان پر ہے، اونٹ کی کھال پر ہے، ہرن کی جھلی پر ہے، درخت کے پتے، جس چیز پر لکھی ہوئی ہے، یہ مخطوطہ لکھا ہوا لائے، جو مخطوطہ اس نے پیغمبر کے سامنے لکھا تھا۔ وہ تحریر لائے قرآن کی آیت کی کہ میں نے اپنے آقا سے یوں پڑھا تھا، یہ میں نے لکھا تھا۔ ایک آیت پر کم از کم دو شہادتیں، دو مخطوطے مل جائیں، پھر ہم اس آیت کو لکھ لیں گے کہ یہ آیت صحیح ہے۔ ہزاروں بندے بھی گواہی دینے والے تھے، یہ شرط لگائی گئی۔ تو دو دو گواہ آتے تھے، دو مخطوطے لاتے تھے، ایک آیت کو لکھ لیا جاتا۔ ایک ایک آیت پر کتنی محنت ہے کہ اللہ کا قرآن ہے، اس میں کمی بیشی نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں یہ صحابہ نے کام نہیں کیا، اللہ نے خود کرایا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کے اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس قرآن کے محافظ بھی ہم ہیں۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ہر کتاب کے آگے پیچھے گڑبڑ ہو سکتی ہے پر قرآن کے آگے پیچھے باطل نہیں آ سکتا۔ یہ خدائی پہرا تھا، یہ کام خدا صحابہ سے خود کروا رہا ہے۔ اب ساری آیتیں لکھتے چلے گئے، ایک ایک آیت پر دو دو گواہیاں آتی چلی گئیں اور لکھتے چلے گئے، یہاں تک کہ سارا قرآن اسی ترتیب کے ساتھ لکھ لیا گیا، جو ترتیب آسمان سے جبرائیل نے پیغمبر کو بتائی تھی اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بتائی تھی۔ زمین پر وہ ترتیب قائم ہو گئی جو ترتیب اللہ کے لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تھی۔ لیکن قرآن مجید کی دو آیتیں ایسی ہیں جن کے اوپر دو مخطوطے نہیں مل سکے۔ وہ سورۃ توبہ کی آخری آیات ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بعض کہتے ہیں ایک ہی آیت ہے، بعض کہتے ہیں اگلی بھی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس پر دو مخطوطے نہیں مل سکے۔ صحابہ میں مشورہ ہوا کہ آیت تو یہ قرآن کی ہے اور پڑھنے والے ہزاروں صحابہ موجود ہیں، اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ چنانچہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تشریف لائے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی آیت اللہ کے حبیب نے ہمیں ایسے ہی لکھوائی ہے۔ ایک گواہی، دوسری گواہی موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا تھا، اور صحابہ کو بھی علم تھا کہ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا خزیمہ جس آدمی کے بارے میں گواہی دے دے، اس ایک کی گواہی دو کے برابر ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے، حضور علیہ السلام نے ایک آدمی سے گھوڑے کا سودا کیا اور فرمایا ٹھہرو میں پیسے لاتا ہوں۔ آپ رقم لینے گئے، اس کی نیت بدل گئی، اس نے مہنگے داموں ایک اور کو گھوڑا بیچنا شروع کر دیا۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا گھوڑا تو کسی اور کو دے رہا ہے، اور فرمایا میرے ساتھ سودا کیا ہے، اس کو کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ سودا ہی نہیں کیا، مکر گیا۔ ایک پیسہ بڑی گندی شے ہے، لالچ، دولت، الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور دنیا کی ہر شے ملعون ہے، الا ذکر اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ کا ذکر پاک ہے، جو اللہ کے ذکر سے وابستہ ہو گئے وہ پاک ہے، باقی دنیا کی ہر شے ملعون ہے۔
اللہ ہمیں اس کے فتنے سے بچائے. اس نے دیکھا ادھر پیسے زیادہ مل رہے ہیں, پھر گیا بات سے. آپ نے فرمایا میرے ساتھ ابھی سودا کیا ہے, اور پھر گئے. اس نے کہا میں نے تو سودا نہیں کیا. آپ نے فرمایا ابھی تو بات کی ہے. اس نے کہا کوئی گواہ ہے تو لے آؤ. اب آپ پریشان ہو گئے. جب سودا ہوا تھا تو آپ اکیلے تھے, گواہ تو تھا کوئی نہیں. تو اس نے کہا گواہ لے آؤ. اتنے میں یہ حضرت خزیمہ یا ابو خزیمہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. یا رسول اللہ کیوں پریشان کھڑے ہیں میرے آقا, فدا ہو ابی و امی, میرے ابا اماں آپ پر قربان ہوں, آپ کیوں پریشان ہیں؟ ارشاد فرمایا کیا بتاؤں میرا ساتھی, اس کے ساتھ میں نے سودا کیا گھوڑے کا, یہ مکر گیا ہے, اب کسی اور کو دے رہا ہے. میں نے جب اس سے بات کی کہتا ہے گواہ لے آؤ. میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے, اس لیے میں پریشان کرا ہوں. قربان جاؤں خزیمہ, میں اپنے جیسے کروڑوں نہیں کھربوں انسانوں کے ایمان کو تیرے ایمان پر قربان کر دوں. عرض کرتا ہے میرے آقا پریشان کیوں ہو, میں گواہی دیتا ہوں, آپ نے اس سے سودا کیا ہے. آپ نے فرمایا تو کیسے گواہی دیتا ہے بھائی, تو تھا نہیں ادھر, تو ابھی آ رہا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ آسمان کی باتیں بتائیں تو ہم مان لیں, آپ جنت کی باتیں بتائیں تو ہم مان لیں, آپ عرش معلیٰ کی باتیں بتائیں تو ہم مان لیں, آپ تحت ثری کی باتیں بتائیں, جہنم کی باتیں بتائیں تو ہم مان لیں, اور یہ دنیا کی بات آپ بتائیں تو ہم نہ مانیں. آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور آج آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے, میں گواہی دیتا ہوں آپ نے سودا کیا ہے, آپ سچے اور یہ جھوٹا ہے. آپ کو اس کی بات اتنی پسند آئی, آپ نے فرمایا میرے صحابہ گواہ رہو, ہر آدمی کی گواہی ایک کے برابر, میرے خزیمہ کی گواہی آج کے بعد 2 کے برابر ہے. تو اس کی گواہی 2 کے برابر تھی. اس نے جب گواہی دی تو پھر یوں سمجھو کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز والی آیت کی گواہی بھی 2 کی ہو گئی, اسے بھی لکھ لیا گیا. اب یہ قرآن لکھا گیا, یہ چلتا رہا. پہلا قرآن کا جو نسخہ تیار ہوا وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر کی صاحبزادی کے پاس رکھوایا گیا, وہ انہی کے حجرے میں رکھا رہتا تھا. آج جو لوگ صدیق اور فاروق اور ان کی صاحبزادیوں کو نہیں مانتے وہ قرآن کو نہیں مان سکتے. یہ قرآن صدیق کا جمع کیا ہوا ہے, پہلا قرآن کا نسخہ, اور پہلے قرآن کے نسخے کو رکھنے والی, اٹھانے والی, حفاظت کرنے والی, پڑھنے والی, صحابہ کو دینے والی پہلی بی بی امینہ سیدہ حفصہ ہے, جو عمر بن خطاب کی صاحبزادی ہے. جو اس کو نہیں مانے گا تو قرآن کو کیسے مانے گا؟ نہیں, خدا نے قرآن ان کافروں سے لکھوایا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایک آدمی مجھے ملا, مجھے کہتا ہے نہیں یہ جو تھے نا یہ لوگ, یہ اوپر سے تو مسلمان تھے, اوپر سے تو تھے, اندر سے نہیں تھے. تو میں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ منافق تھے. نعوذ باللہ من ذالک. کہنے لگے ہاں بس ایسے ہی سمجھ لیں. میں نے کہا اگر تو عقل کا اندھا نہیں ہے نا, اور تیرے سارے دماغ کی باتیں اور تیرا دماغ معوف نہیں ہو چکا, اور ہدایت کی تیری راہ مسدود نہیں ہو گئی, اور عقل پہ پردہ نہیں پڑ گیا, اور دل پر تالا نہیں لگ گیا, تو میں تجھے اسی قرآن سے دکھاتا ہوں. خدا کی قسم صحابہ مومن تھے, کافر نہیں تھے, منافق بھی نہیں تھے. اسی قرآن سے دکھاتا ہوں. اور اللہ نے انہی کو رضا کے تمغے دیے, انہی کو اللہ انہی سے راضی ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ فرما رہے میرے نبی کے صحابہ مہاجر و انصار سبقت لے گئے. کس چیز میں سبقت لے گئے؟ کھانا کھانے میں, دوڑنے بھاگنے میں, کھیل کود میں, دنیا کمانے میں, کاروبار کرنے میں. اور یار مدینے میں صحابہ کا کون سا بنگلہ تھا آپ بتا دیں؟ صحابہ کے کون سے خزانے تھے مدینے میں؟ کون سی جائیداد بنائی؟ صدیق اکبر کے کتنے محل تھے؟ امیر المومنین جو تھے صدیق نے کتنے محل بنائے بتائیں؟ 2.25 سال خلافت کی ہے, پیغمبر کا جانشین بن کر امت کو سنبھالا ہے. سفید سیاہ کے مالک تھے, خلیفۃ المسلمین ہیں, جانشین مصطفیٰ ہیں. سارے صحابہ مل جائیں, صدیق کے مقام کا مقابلہ نہیں ہے. اتنا بڑا منصب, یہ امام الصحابہ ہے, خلیفہ اول ہے, جانشین پیغمبر ہے, اور ہاتھ پر چادریں ڈال کر بازار میں بیچنے جا رہا ہے. کسی نے کہا امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین, جانشین مصطفیٰ کیا کرتے ہو؟ ارشاد فرمایا چادریں نہ بیچوں تو بچوں کا پیٹ کہاں سے پالوں؟ ایمان سے بتائیں دنیا میں ایسے شخص کوئی ہے؟ صحابہ جمع ہوئے, مسجد نبوی میں مشورہ ہوا, یہ صدیق اکبر, یہ خلیفہ اول,
یہ جانشین مصطفیٰ اور یہ چادریں بیچتا ہے بازار میں بچوں کے روٹی کے لیے، اس کا وظیفہ کیوں نہیں مقرر کرتے؟ صحابہ کرام نے صدیق اکبر کا وظیفہ مقرر فرمایا 3 درہم روزانہ کا، 3 درہم دیتے تھے اور صدیق اکبر اپنے بچوں کے لیے لیتے تھے 3 درہم، مجبور کر کے دیا، لیتے نہیں تھے۔ ایک دن جو گھر تشریف لائے نا تو گھر والی نے کھانے کے ساتھ میٹھا ہریرا، میٹھا حلوہ، آٹے کو گھی میں بھون کر تھوڑا سا پانی میٹھا ڈالتے تھے، حلوہ بن جاتا تھا، آج کل بھی عورتیں بناتی ہیں، وہ میٹھا حلوہ گھر والی نے پیش کیا تو ارشاد فرمایا یہ کہاں جی کہیں سے نہیں آیا، یہ آج ہم نے خود بنایا ہے۔ فرمایا یہ اتنا میٹھا اور گھی جو ڈالا ہے یہ پیسے تھے گھر میں، کہاں سے خریدا ہے؟ انہوں نے کہا جی بس وہی جو روزانہ خرچہ ملتا ہے بیت المال سے تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی ہوں، کفایت شیار بیوی ہوگی۔ غربت کا دور بھی تھا، غربت کا دور تو تھا کہ اتنے عرصے میں کبھی میٹھا نہیں کھایا بچوں نے، گھر میں پکا نہیں ہے، پہلی دفعہ آیا سامنے تو پہلی دفعہ پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جی تھوڑا تھوڑا بچایا ہے میں نے کہا لوگ پکاتے ہیں، ہمارے بچے بھی منہ میٹھا کر لیں گے، کافی دنوں کے بعد اتنے پیسے بچے ہیں، میں نے یہ میٹھا پکایا ہے اور بچوں کو دیا ہے، آپ کا حصہ بھی رکھا ہے۔ روایات میں آتا ہے آپ نے میٹھے کے چند لقمے تو لگائے پر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور روتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے، اور اصحاب پیغمبر کو، اصحاب شورا کو بلا کر ارشاد فرمایا میرے دوستو تم نے مجھے مجبور کر کے بیت المال سے وظیفہ دیا تھا، آج میری گھر والی نے اتنے پیسے بچا کر میٹھا حلوہ بنایا ہے، مجھے لگتا ہے میں بیت المال سے ضرورت سے زیادہ پیسے لے رہا ہوں، اتنے پیسے میرے وظیفے سے کم کر دو، اس کے بغیر میرا گزارا ہو جائے گا، زیادہ پیسے نہ لوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، خدمت تھوڑی کروں، معاوضہ زیادہ لوں تو خدا کو کیا جواب دوں گا؟ یہ صدیق ہے، صدیق۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، اگلی بات سنیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ 2 سال 3 مہینے 7 دن خلافت کی ہے اس شخص نے، 2 سال 3 مہینے 7 دن خلافت صدیقی کا زمانہ ہے۔ اس وقت میں سیدنا صدیق اکبر نے جو بیت المال سے وظیفہ لیا، بعض حضرات کہتے ہیں 1000 درہم بنا، 2.25 سال کا 1000 درہم۔ صدیق اکبر جب آخری وقت میں بیمار تھے اور اپنی بیٹی عائشہ اور اپنے بیٹے کو بلا کر وصیت کی میری جو زمین کا ٹکڑا ہے اسے بیچ دینا، اور 2 سال 3 مہینے 7 دن کی خلافت کے وظیفے کا حساب لگا کر زمین کے پیسے لے کر بیت المال میں وظیفے والے سارے پیسے جمع کرا دینا، میں یہ چاہتا ہوں جو مخلوق خدا کی خدمت کی ہے یہ خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی حکومتوں والے بڑی بڑی جائیدادیں بنا گئے، چھوٹی چھوٹی ممبریوں والے بڑی بڑی پراپرٹی اور بینک بیلنس کے مالک ہیں، اربوں پتی بن گئے۔ جانشین مصطفیٰ، امام الصحابہ، اللہ اکبر، اگر لوگ صدیق ہیں تو یہ صدیقوں کا امام ہے، کوئی عتیق بنا تو یہ عتیقوں کا امام ہے، اگر کوئی متقی ہے تو قرآن اسے اتقا کہتا ہے، اتقا۔ یہ دنیا سے جانے لگا تو پرانی زمین کا ٹکڑا بھی بیچ دیا اور وصیت میں لکھوایا میرے بچے جب میں فوت ہو جاؤں یہ جو میری پرانی چادر ہے نا اس کو میں پہنتا ہوں، میری اسی پرانی چادر میں مجھے کفن دے دینا۔ ابا جی ہم تو آپ کے لیے نیا کفن خریدیں گے۔ ارشاد فرمایا میرے بچے نیا کفن مدینے کا کوئی یتیم پہن لے گا، مدینے کا کوئی غریب پہن لے گا، وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ ابو بکر کو یہی پرانی چادر والی کفن، یہی کفن کافی ہے۔ جو نیا کفن نہ خریدے، جو بیت المال کا لیا ہوا وظیفہ واپس کر دے، جو مخلوق خدا کی خدمت کرے، جو آدھی رات کو اٹھ کر بڑھیا کے گھر میں جھاڑو دینے جائے، اس کا پانی بھرے، اس کو کھانا کھلائے، جو ایک ایک کے دروازے پر ضرورت مند کو ڈھونڈتا پھرے، یہی صدیق ہے جس نے پیغمبر کے انتقال کے بعد اس کی بیٹی کو رسوا کر دیا اور باغ ختم چھین کر خود کھا لیا۔ کیسی کہانی ہے، یہ کیسا افسانہ ہے جو لوگوں نے ایک خاص انداز سے بنایا، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ یہ اسی میں سبقت لے گئے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، سبقت کرنے والے مہاجر، انصار اور ان کے تابع دار اور پیروکار۔ اللہ نے 4 انعام دیے اس آیت میں، 4 انعام دیے اللہ نے۔
رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ آپ بتائیں اللہ جب راضی ہو جائے تو دوبارہ ناراض ہوتا ہے؟ یہ تو قانون ہے کہ ایک بندہ پہلے جہنم میں جائے اللہ پھر جنت میں دے دے، یہ تو قانون نہیں ہے کہ پہلے جنت دے دے پھر جہنم دے دے، یہ قانون ہے؟ 4 تمغے، رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ بھی راضی ہو گئے۔ پہلا تمغہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ دوسرا تمغہ ورضوا عنہ، یہ صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ میں ایک اور بات کہا کرتا ہوں، میں نے کہا یہ تو اللہ نے گواہی دے دی نا کہ میں بھی راضی یہ بھی راضی۔ خدا کی قسم، جنت میں جانے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے، صحابہ اس دنیا میں اس وقت جب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور کھجور کی گٹلیاں چوس کر جہاد کرتے تھے، خدا کی قسم صحابہ اس وقت بھی اللہ پر راضی تھے، صحابہ اس وقت بھی راضی تھے۔ اور یار راحت میں تو ہر کوئی راضی ہوتا ہے، تو صحیح آج راضی تھے بیٹھو تو شکر ہے اللہ سے، یہاں بارش آئی ہے، ملتان ہی مری بن گئے، لیکن جلے گرمی آئی اون والے میں آنکھ ہوا تو پتہ لگ گیا، نہیں سمجھ آئی بات۔ پیٹ بھر کر تو ہر آدمی کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، ہر آدمی کہتا ہے، ہم کہتے نہیں کہتے؟ ہم میں اور صحابہ میں فرق یہی ہے، ہم تو پیٹ بھرنے کے بعد بھی نہیں کہتے اللہ ہم تیرے اوپر راضی ہیں، صحابہ وہ لوگ ہیں جو بھوکی حالت میں کہتے تھے یا اللہ ہم اب بھی راضی ہیں، پیاسے تھے تو بھی راضی ہیں، غربت اور تنگی اور اسرت کی زندگی بسر کر رہے تھے تو بھی راضی ہیں۔ مولانا آزاد نے اسی بات کو لکھا، انہوں نے کہا اللہ راضی ہے، صحابہ راضی ہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے صحابہ پر جو حال طاری کیا، غربت کا، تنگی کا، افلاس کا، آسانی کا، جس حالت میں اللہ نے صحابہ کو رکھا، صحابہ نے کہا یا اللہ ہم راضی ہیں، یا اللہ ہم راضی ہیں، کبھی نہیں کہا ہم ناراض ہیں۔ اللہ کو صحابہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا میرے صحابہ اب جیسا بھی کام کرو گے، جیسا بھی عمل کرو گے، میں تمہارے ہر عمل پر راضی ہوں۔ یہ مطلب ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا۔ یہ 2 تمغے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی راضی یہ بھی راضی۔ اور تیسرا تمغہ کیا ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار فرمائی ہے، اور جن کے لیے اللہ جنت تیار کرے یہ منافق ہوتے ہیں، یہ مومن نہیں ہیں، ایماندار نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی۔ اور چوتھا تمغہ خالدین فیہا، جنت میں جائیں گے، اللہ کو پتا تھا، اللہ تو عالم الغیب ہے نا، اس کو پتا تھا ملنگ آئیں گے بھونکیں گے، پہلے سفائی دے دی، میں نے ان کے لیے جنت بنائی، جنت میں جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، کبھی جنت سے باہر نہیں آئیں گے۔ اور یہ تو ضابطہ ہے، یہ تو ضابطہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کی مہمانی تیار کی ہے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، نہ یہ باہر آئیں گے نہ میں جنت سے باہر نکالوں گا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ 4 تمغے۔ تو وہ آدمی مجھے کہنے لگا اوپر سے مومن تھے جی، مسلمان تھے، اوپر سے مسلمان تھے، مومن تو خیر نہیں کہتے، مومن تو اس کو کہتے ہیں جس کا دل مانے، اوپر سے تو تھے مسلمان لیکن اندر سے کوئی گڑبڑ تھا مسئلہ۔ میں نے کہا پھر منافق تھے؟ کہتا ہے بس ایسے سمجھ لیں۔ میں نے کہا اگر تیری عقل پہ پردہ نہیں ہے نا تو میں تجھے قرآن سے دکھاتا ہوں۔ اللہ نے اصحاب پیغمبر کو خطاب کر کے فرمایا، توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ اللہ نے اصحاب پیغمبر کو مخاطب ہو کے خطاب کر کے فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، توجہ کریں، توجہ، قرآن سمجھا رہا ہوں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اے میرے نبی کے صحابہ تمہارے ارد گرد، توجہ کریں، توجہ، تمہارے ارد گرد کچھ دیہاتی منافق بھی رہتے ہیں، توجہ ہے، تمہارے ارد گرد۔ خطاب کس کو ہے؟ جب اللہ یہ فرما رہا ہے ہم تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی ہم تھے، یہ جو کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، ہم تھے۔ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ عرفات کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھی اور دین کی تکمیل کا اعلان ہوا، ہم تھے، میں تھا، میرے آباء و اجداد تھے، آپ کے باپ دادا پردادا نانا کوئی تھے؟
کون تھے؟ خدا کی قسم صدیق تو موجود تھا، فاروق تو موجود تھا، عثمان غنی تو موجود تھا، علی المرتضیٰ تو موجود تھا، معاویہ بن ابی سفیان تو موجود تھا، حسن حسین تو موجود تھے کہ نہیں تھے؟ عثمان بن مظعون موجود تھا یا نہیں تھا؟ مصعب بن عمیر تھا یا نہیں تھا؟ مصعب بن عمیر دنیا سے چلا گیا، عثمان چلا گیا، اور صحابہ تو موجود تھے کہ یہ نہیں تھے؟ بلال حبشی تو موجود تھا نا؟ انہی کو خطاب کیا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارا۔ یہاں بھی وہی خطاب ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اے میرے پیغمبر کے صحابہ، تمہارے ارد گرد کچھ دیہاتی منافق رہتے ہیں۔ میں نے کہا عقل کے اندھے، تو بتا اگر صحابہ منافق تھے تو اللہ یوں کہتا کہ تم منافق ہو، ایسے کہتا یا نہیں کہتا؟ معلوم ہوتا ہے خطاب کرنے والا اللہ، جن کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ۔ تیسری جماعت کی گواہی ہو رہی ہے کہ وہ کچھ اور لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ منافق صحابہ سے الگ ہیں۔ اللہ صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے ارد گرد منافق ہیں، ذرا ان کا خیال رکھا کرو، تم منافق نہیں ہو، تم تو پکے مومن ہو، اسی لیے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ لیکن قرآن من نے تو قرآن سمجھ آوے نیڑے لگ گن، ہاں جڑا بندہ کالی گلٹی کھا دی بیٹھے بھنگ دا پیالہ پی دے، کو قرآن تھوڑا سمجھ آنے۔ یہ تو ایمان والوں کے لیے بات ہے، جو وہ قریب آئیں گے تو ان کو قرآن سمجھ آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 20 آیات خدا کی قسم اطاعت اور نبی کی فرما برداری کا اگر کسی نے حق ادا کیا ہے تو وہ نبی کے صحابہ ہیں، یہ پیغمبر کے صحابہ۔ اللہ اکبر، کیا بتاؤں آپ، کس کس کی بات بتاؤں اور کیسی عثمان ابن مظعون حضور کے ایک صحابی ہیں، یہ مدینے میں آئے، فوت ہو گئے آپ کے سامنے، آپ کو اطلاع دی گئی یا رسول اللہ عثمان فوت ہو گئے، آپ تشریف لے گئے، اس کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، تیار ہو گیا جنازہ۔ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میرے طرف دیکھیں، تشریف لے گئے، آپ نے عثمان کے چہرے سے کفن ہٹایا۔ یار منظر پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ آپ اپنے بزرگوں کے جنازے دیکھتے ہوں گے، میں نے اپنے بزرگوں کے دیکھے ہوں گے، کسی کو کسی سے محبت ہو، کندھا دیتا ہوگا، غسل دیتا ہوگا، جنازہ پڑھتا ہوگا، دفن کرتا ہوگا، قرآن کی تلاوتیں کرتا ہوگا، دعائیں مانگتا ہوگا بڑوں کے لیے۔ اس عثمان کا کیا مقام ہے؟ پیغمبر تشریف لے گئے، امام الانبیاء، اللہ اکبر، حضرت عثمان ابن مظعون کے چہرے سے ایسے کپڑا ہٹایا اور حضرت عثمان کی پیشانی کو امام الانبیاء نے بوسہ دیا۔ یہ جنتی نہیں ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ بدقسمتی کی انتہا ہے۔ اللہ نے جن لوگوں کو مصطفیٰ کی رفاقت کے لیے چنا وہ بے ایمان لوگ ہو گئے، یہ کیسی بات ہے؟ میں نے اسی بد نصیب سے کہا، میں نے کہا ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ۔ کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام اونچا ہے یا نہیں؟ کہتا ہے بالکل جی، مولا علی تو مولا ہیں وہ تو۔ میں نے کہا مولا تو ہیں، مولا اگر بالفرض و تقدیر اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ علی کے صحابہ، علی کے ساتھی اچھے نہیں تھے تو تیرا کیا خیال ہے؟ نہیں جی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا جس طرح علی کے صحابہ اچھے تھے تو اسی طرح امام الانبیاء کے صحابہ بھی اچھے تھے۔ علی کے صحابہ کو کوسنے والا اگر شقی القلب ہے تو نبی کے صحابہ کو کوسنے والا اس سے بڑا بدبخت ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کہے کہ حضرت حسین کے ساتھی اچھے نہیں تھے، کوئی کہہ دے، نعوذ باللہ، بات نقل کر رہا ہوں، بالفرض کوئی کہہ دے کہ حضرت حسین کے ساتھ جو مدینے سے مکے گئے، مکے سے کربلا گئے ہیں اور شہید ہو گئے ساتھ حضرت حسین کے ساتھ شہید ہو گئے، وہ تو اچھے لوگ نہیں تھے۔ کوئی کہے تو کیا کہیں گے؟ مارکا۔ میں نے کہا یہاں آپ کے دل کی جو کیفیت ہے نا، تم صحابہ کو کوستے ہو، اس وقت میرے دل کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں جس طرح حسین کے ساتھی اچھے ہیں، جس طرح حسن کے ساتھی اچھے ہیں، جس طرح علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھی اچھے ہیں، ایسے محمد الرسول اللہ کے ساتھی بھی اچھے ہیں۔ بدیہی بات ہے، لیکن عقل ہو تو سمجھ آئے۔ حضور کے ایک صحابی ان کا نام ہے سعد نام کے کئی صحابہ ہیں، اللہ اکبر۔ ایک سعد وہ وہاں شہید ہو گیا، وہ بھی عجیب شخص ہے،
اس کا جنازہ اٹھایا، پیغمبر رو رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پاؤں کی انگلیوں پر چل رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ خیریت تو ہے، اس طرح کیوں تکلیف سے چل رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا میرے ساتھیوں تمہیں کیا بتاؤں، میں محمد نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سعد کے جنازے کو اٹھانے کے لیے اور سعد کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اتنے ملائکہ آئے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ منافق ہیں۔ جب آپ نے اعلان فرمایا صحابہ کی دھڑیں نکل گئیں، چیخیں نکل گئی صحابہ کی، یا رسول اللہ کاش آج سعد کا جنازہ نہ ہوتا، یہ ہمارا جنازہ ہوتا۔ ایمان والے نہیں ہیں یہ۔ ایک اور ہیں سعد، غالباً سعد بن معاذ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عجیب شخص ہے، اس کا انتقال ہو گیا، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، صحابہ جمع ہیں، صحابہ اٹھانے لگے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہٹ جاؤ، سعد کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے جبرائیل آ رہا ہے۔ ایمان والے نہیں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ رات کون فوت ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا ساتھی سعد فوت ہو گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسا آدمی تھا یہ جبرائیل نے کہا یہ کیسا بندہ تھا، یہ فوت ہو گیا ہے، خدا کی قسم اس کی موت نے رحمان کے عرش کو ہلا دیا ہے۔ یہ مومن نہیں ہے۔ کس کی بات آپ کو بتائی جائے اور کیسی بات بتائی جائے؟ احد کے دن بھاگ رہا ہے صحابی احد کی طرف، کسی نے اس کو پکڑا، اور یار کدھر بھاگتے ہو، ادھر دشمن کی فوج ہے، تم احد پہاڑ پر چڑھے جا رہے ہو۔ اس نے ایسے ہاتھ جھٹک دیا اور کہا بھائی پیچھے ہٹ، تجھے نہیں نظر آتا مجھے تو احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ساری دنیا جمع ہو جائے اصحاب پیغمبر کے ایمان کا مقابلہ نہیں ہے۔ میرے آقا فرمایا کرتے تھے اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر اللہ کے نام پر سونا خرچ کرے اور میرا ایک صحابی اللہ کے نام پر 1 کلو جو خرچ کر دے، 1 صاع یا آدھا ٹوپا اللہ کے نام پر جو خرچ کرے، اور تم بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، تمہارا احد پہاڑ والا سونا میرے صحابی کے آدھا کلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ پیغمبر کے صحابہ کا مقام ہے۔ ان کا اجماع حجت ہے یا نہیں ہے؟ صدیق کی خلافت پر صحابہ کا اجماع ہے، قرآن مجید جمع ہوا صحابہ کا اجماع ہے۔ حضرت عمر نے 20 تراویح پڑھائی اور پڑھانے کا حکم دیا، 20 تراویح پر صحابہ کا اجماع ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا اس کا ایمان جل جائے گا۔ ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا حضرت عمر کے سامنے جب 20 تراویح کا فیصلہ ہوا اور حکم دیا ابی بن کعب کو، ابی تو نبی کے زمانے کا قاری ہے، تو امام الانبیاء کو قرآن سناتا تھا، آج خلیفہ میں ہوں، نماز میں پڑھاؤں گا لیکن 20 تراویح تو پڑھائے گا۔ اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ 3 طلاق کے مسئلے پر سب کا اتفاق ہے، ایک مجلس میں کوئی بندہ 3 طلاقیں بیوی کو دے دے تو 3 طلاقیں ہوں گی، اس پر اتفاق ہے۔ میں گسنتی آدھے پیا نہیں تھا بھئی، یہ 2 گھنٹے کا بھی کوئی درس ہوتا ہے، بہن درس گھٹ کرنے 15-20 منٹ والا درس، میں پکینا 15-20 منٹ والا درس تو صحیح۔ یہ قرآن کی محفل ہے، دین کی باتیں ہیں، کی محفل ہے، دین کی باتیں ہیں، زندگی کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب تک ہیں اور کب نہیں ہے۔ غنیمت جان رل مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ یہ محفل پتہ نہیں ہے نہیں ہے، رہے نہ رہے، زندگی کا تو پتہ نہیں ہے نا بھائی۔ اس کو غنیمت جانے، غنیمت وقت تو گزر جاتا ہے، بازار میں بھی، سڑک پہ پھرتے ہوئے بھی گزر جاتا ہے، سوتے ہوئے بھی گزر جاتا ہے۔ اتوار کے دن لوگ ویسے اس دن زیادہ سوتے ہیں، چلو بھائی نیند کا کوٹا پورا کرو، لیکن یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا نیند والوں نے زیادہ کمایا یا آپ نے زیادہ کمایا ہے، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ دعا بھی فرمائیں، اللہ کرے ہمارا یہ سلسلہ جاری ساری رہے اور اللہ اس میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ جمعے کی اذانیں کتنی ہیں؟ دور سے بولیں۔ دور رسالت میں 2 اذانیں نہیں تھیں، 1 اذان ہوتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں دوسری اذان جاری کروائی، لوگ سستی کرنے لگے،
تو آپ نے ایک اور اذان کا اضافہ فرما کر اسے جاری فرما دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب ندائے اول کا اضافہ فرمایا، پہلی اذان شروع فرمائی، 2 اذانیں ہو گئی. صحابہ کا زمانہ تھا، صحابہ کرام موجود تھے، کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا. اس پر صحابہ کا اجماع ہے. اور ہمیں حکم کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، لازم پکڑو میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. جو کام میں کروں اور میرے خلفاء کریں. خلفاء راشد کتنے ہیں؟ 4، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ خلفاء راشدین ہیں 4. جو یہ کام کریں ان کا کام ہمارے ہاں حجت ہے. اس کو صحابہ کا اجماع کہتے ہیں، اور کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا. صدیق نے قرآن جمع کیا، کسی نے انکار نہیں کیا. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ اس پردے سارے ہی ودن، وہی پردے ودن جڑے نہیں صحابہ جا گالی منے نے. آج صحابہ کے اجماع کے 2 لوگ منکر ہیں. میں آپ کو واضح الفاظ میں بتا جاؤں. 2 قسم کی پارٹیاں آج ایسی ہیں جو صحابہ کے اجماع کے منکر ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم صحابہ کی بات نہیں مانتے. 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک ہے رافضی، تو آپ کو پتا ہے وہ تو صحابہ کو سرے سے مانتے نہیں ہیں. صحابہ کا اجماع کیا مانے. دوسرے وہ لوگ جنہوں نے دین کا بہت بڑا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے اور حدیث کا بڑا لیبل لگایا ہوا ہے، غیر مقلدین. یہ بھی صحابہ کے اجماع کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں ہم صحابہ کی بات نہیں مانتے. میں نے کہا نہیں مانتے، اگر صدیق، فاروق، غنی، علی پر اعتماد نہیں ہے نا، پھر قرآن کوئی اور تلاش کرو. یہ قرآن صحابہ کا لکھا ہوا ہے، حدیث صحابہ کی لکھی ہوئی ہے. صدیق کی خلافت پر صحابہ کا اجماع ہے، تراویح پر صحابہ کا اجماع ہے، 3 طلاق پر صحابہ کا اجماع ہے، جمعے کی اذان پر صحابہ کا اجماع ہے. پھر تو سارا دین چھوڑنا پڑے گا. چھوڑ دو سارا دین. صحابہ نے دین حضور سے سیکھا، اس صحابہ کو میں کیسے چھوڑوں؟ جن کے ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ میں ہے. عبداللہ بن مسعود کو کیسے چھوڑوں؟ ابن مسعود فرماتے بخاری میں ہے، علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد، حضور مجھے نماز سکھا رہے تھے، تشہد التحیات للہ، یہ مجھے آقا نے سکھایا. اور فرماتے وکفی بین کفیہ، میرا ہاتھ پیغمبر کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا. آپ نے مجھے مصافحہ فرمایا، ہاتھ ملایا، سلام کیا اور محبت سے میرے ہاتھ کو پکڑے رکھا اور اس حالت میں مجھے التحیات سکھا دی. ابن مسعود نے نبی سے التحیات سیکھی، میں اس کو چھوڑ دوں اور تمہاری بات مان لوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات. ہماری عزت و عظمت، ہمارے ایمان کا حصہ اور ہدایت کا نور وہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے فرمایا لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے نہیں پتا کہ میں کب تک تمہارے اندر رہتا ہوں. فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی تابعداری کرنی ہے. نام لے کر فرمایا ابو بکر عمر کی تابعداری کرنی ہے. نام لے کر فرمایا خلفائے راشدین کی اتباع اور ان کی سنت کو مضبوط پکڑنا ہے. ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں جا رہا ہوں، میرے صحابہ جا رہے ہیں، یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اسی قرآن کو لیے ہوئے ہیں جو قرآن اللہ نے نبی پر اتارا، نبی نے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا اور صحابہ نے لکھ کر پوری کائنات میں پھیلایا. ہمارے پاس وہی حدیث ہے جو صحابہ کی جمع کی ہوئی ہے. ہمارے پاس وہی اعمال ہیں جو صحابہ کے کیے ہوئے ہیں. صحابہ کے کیے ہوئے ہیں. عجیب اتفاق ہے، میں شیعہ کی کتاب دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے بھی لکھا کہ تراویح رمضان میں 20 رکعت پڑھنی چاہیے. شیعوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. بلکہ انہوں نے تو اگلی بات لکھی، انہوں نے کہا کہ پہلا حصہ رمضان میں 20 رکعت پڑھیں اور آخری حصہ جو رمضان ہے وہ 30 رکعت پڑھا کریں. وہ گوٹے پہ گئے پڑھ دے 1 رکعت یاد کوئی نہیں. تراویح کیا پڑھنی اور نماز ہی کوئی نہیں پڑھ دے. کلا بانگا بانگ رہنا کھڑ رہا نے مسیح جو نے دی باڑے بندہ شندہ کوئی نہیں ہونا پیچھو. بس اذان اس لیے دیتے ہیں پتہ چلے ہم بھی دنیا میں ہیں. تو یہ 2 خطرناک لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کے دامن کو چھوڑا ہے. ایک رافضی ہیں، انہوں نے دھواں آباد کیا ہوا ہے، باڑا، قرآن نیا بنایا، کلمہ نیا بنایا، اذان نہیں بنائی، وضو نیا بنایا، نماز نہیں تیار کی، مسائل نئے بنائے، فقہ نہیں بنائی، حتیٰ کہ قرآن بھی نیا بنایا، کلمہ بھی نیا بنایا. ان کا کلمہ بھی الگ ہے. اے ملنگے نا، کلمہ الگ ہے. صحابہ کو چھوڑا، سب کچھ نیا بنانا پڑا.
اور دوسرے یہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کا لیبل لگایا ہوا ہے، حدیث 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 حدیث، انہوں نے بھی صحابہ کو چھوڑا، کہتے ہیں صحابہ حجت نہیں ہے،